One of the Khuddam asked Hazrat Amir al-Mu'mineen about the Western countries implementing tough immigration policies that only allow skilled workers into their countries. He also mentioned that there are large businesses that have a large influence over the economy and politics. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اگر پڑھے لکھے ہوں لوگ، چاہے وہ انڈین ہے یا پاکستانی ہے یا کوئی بھی ہے، امیگرینٹس جو ہیں، if they are well educated then they will be absorbed in that environment and even government officials will accept you. میں تو بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کو بھی، احمدیوں کو بھی بزنس میں آنا چاہیے اور اپنے بزنس کو بڑھانا چاہیے. مسلمانوں کو بھی چاہیے. ہمارے اشیاء کرتے ہیں سارے آئل منی والے ملک، مڈل ایسٹ ہے یا یہ سارے جتنے آئل پروڈیوسنگ کنٹریز ہیں، تو یہ اپنے جا کے عیاشیاں کر کے کسینوں میں الٹا کے آ جاتے ہیں امریکہ میں، بجائے اس کے کہ انویسٹمنٹ کر کے ساری اکانومی پہ قبضہ کریں اور پھر امریکہ سے مانگتے ہیں. وہ لوگ اپنی قوم کو دیکھتے ہیں، ہم لوگ اپنے ذاتی چیسٹ کو دیکھتے ہیں کتنا ہمارا بینک بیلنس ہو گیا. تو یہ بدقسمتی ہے ہماری. انفارچونیٹلی دس از واٹ از ہیپننگ. تو اس لیے پہلی بات تو یہی ہے کہ بزنس میں آئیں. باقی آج کل جو حالات ہیں وہ تو یہی ہیں. تو اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو. میں کیا بتا سکتا ہوں کہ کیا کرنا ہے. میں تو بڑے عرصے سے بتا رہا ہوں کہ محنت کریں اور ہمارے لوگوں کو پڑھ لکھ کے اسکل ایسی آنی چاہیے کہ جس کو ضرورت ہو، ریکوائرمنٹ ہے وہاں کی. اچھے سائنٹسٹ ہوں. ہمارے کتنے ہیں، ابھی تک تو نوبل پرائز بھی کسی کو نہیں ملتا، ہمارے مشکل سے ملتا ہے. اچھے سائنٹسٹ، ٹاپ کے سائنٹسٹ کوئی نہیں ہے. جتنے جرنل میگزین ریسرچ کے چھپتے ہیں امریکہ میں، ان میں سے ایک آدھا کہیں سے مسلمان کا مسلم ہوتا ہے، نہیں تو اکثر دوسروں کے ہوتے ہیں. تو کیوں نہیں ہم آگے آتے؟ تو شوڈ کنسیڈر اٹ، ہیو ٹو فوکس آن اٹ کہ ہم نے اپنی ایجوکیشنل لیول بڑھانا ہے، اپنی اسکل بڑھانی ہے. تو اگر کھا پی گئے مسلمان، ہمارے احمدیوں کے پاس تو کچھ نہیں، لیکن آئل پروڈیوسنگ کنٹری کے پاس تو بہت کچھ ہے نا. وہ کھا پی رہے ہیں. جب مسلمانوں کو ہوش ہی نہیں آتی تو کیا کریں ہم. ٹھیک ہے. جزاک